الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کفار کا عذاب ٹھیک موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے جب ان کی جان نکالی جاتی ہے، لیکن یہ عالم غیب کی چیز ہے اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن جب کافروں کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں تو پھر ان کو مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لو عذاب جہنم کا مزہ آئندہ چکھنا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعے میں داخل کیا ہے، یعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ معاملہ تھا، مگر جو الفاظ ہیں آیت کے وہ سب کافروں کو عام ہیں، اس لیے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عالم برزخ کا ہوا۔ اب بدر کے واقعات سے تعلق یہ ہوگا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ گت بنی، برزخ میں یہ ہوگا کہ منہوں اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے جان نکلتے وقت، اور آخرت میں ان کو عذاب آتش کا مزہ وہ چکھنا پڑے گا۔ یہ عذاب سارے جو ان کو مل رہے ہیں دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں، یہ سب ان کی کرتوت کی سزا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ ادھر سے رتی برابر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت شان کے لحاظ سے ظالم نہیں، ظلام ہی ٹھہرے، کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔